نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، ارواح طیبات، ملائکہ صالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک بہترین اور منفرد سلسلہ عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ آیات 22 آگے چل رہا ہے، اور بحمدہ تعالی ہماری تقریباً 8 آیات مکمل ہو چکی ہیں کہ جن آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری نبی ہونا بیان فرمایا ہے۔ اب ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور 9ویں آیت کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو کس شان سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ہی لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام لوگوں کی طرف، تمام انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں خوشخبری اور ڈر سنائیں۔ اب ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ تمام ہی جگہ پر للناس کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ للناس سے مراد انسانیت ہے، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمامی انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی جو حضور سے پہلے ہو چکے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آئیں گے، اور قیامت تک جو انسانیت اس کائنات میں پیدا ہوگی، حضور ان سب کے لیے رسول اور نبی ہیں۔ کیونکہ انسان اور انسانیت کا جو لفظ ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر صادق آتا ہے، یعنی کہ انسانیت جب بھی کہا جائے گا تو قیامت تک آنے والے انسان اس میں داخل ہوں گے۔ تو آیات مبارکہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، تو لہذا اس بات سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی دیگر نبی نے نہیں آنا تھا، اور اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو یقیناً اس کے لیے بھی کوئی امت چھوڑی جاتی کہ وہ نبی آ کر اس امت پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا۔ تو یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا تھا، اور اسی طریقے سے حضور کے بعد کسی نئی امت نے بھی نہیں آنا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت یعنی کہ حضور کا آخری نبی ہونا خود بیان فرمایا، اور اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ ناظرین اکرام، اب ہم اپنی 12ویں آیت کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم ایک بہترین امت ہو کہ جس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام انسانوں کی ہدایت اور رشد و ہدایت کے لیے، تمام انسانوں کی بھلائی اور رشد و ہدایت کے لیے حضور کی امت کو چنا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تمامی انسانوں کی بھلائی کے لیے اس امت کو چنا گیا ہے کہ جس کی ذمہ داری صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین نے سنبھالی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جب بھی دین پر حملہ ہوا تو صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی، اور یقیناً
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت نے کبھی بھی اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ جب بھی توحید پر حملہ ہوا یا رسالت پر حملہ ہوا تو صحابہ اور اہل بیت نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان مدعین جو ختم نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کا کلا کما کیا، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کا کلا کما کیا، اور یزید پلید کا خاتمہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کیا، اور اس امت کے اولیاء کاملین میں ایک مشہور نام سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زور قلم سے غلام احمد قادیانی کا کلا کما کیا۔ اگر انسانوں کی بھلائی کی ذمہ داری کسی نئے نبی پر ہوتی تو یہ ذمہ داری اس امت کو عطا نہیں کی جاتی۔ جس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی امت پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ دین کی تبلیغ کریں یا بھلائی کا کام کریں، لہٰذا ہمیں امتی ہونے کے ناطے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنی طرف سے بھلائی اور دعوت دین دیں اور دین کی تبلیغ کریں، تاکہ کسی نئے نبی کا خیال ذہن میں داخل نہ ہو۔ اور یہ اس دور کی ضرورت بھی ہے کہ جس طریقے سے ہر سو فتنے کا دورہ ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کو، ختم نبوت کے عقیدے کو ہمیشہ حفاظت کرتے رہیں اور اس کی تبلیغ کرتے رہیں۔ ناظرین اکرام، اب ہم چلتے ہیں اپنی 13ویں آیت کی طرف کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام ہی جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے اللہ نے کہ یقیناً رحمت حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام ہی عالمین کے لیے ہیں، اور عالمین کا اطلاق صرف انسانوں پر نہیں، جنات، جانور، انسان، اور اس میں ہر ایک قسم کی مخلوق داخل ہے جو اس کائنات میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کبھی درخت روتا ہوا حاضر ہوتا ہے، کبھی اونٹ حاضر ہوتا ہے، کبھی ہرن شکایت کرتی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام ہی امت کے لیے رحمت تھے، اور آپ ہر ایک کی زبان کو سمجھتے اور اس کی مدد کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر عالمین کا لفظ چند چیزوں کے لیے استعمال فرمایا گیا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی شان میں بیان فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ کتاب تمام ہی عالمین کے لیے دعوت اور نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ شریف کی شان میں بیان فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ بے شک وہی پہلا گھر ہے کہ جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جو شہر مکہ میں موجود ہے، بڑی برکت والا اور ہدایت دینے والا ہے تمام ہی عالمین کو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی شان میں فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان، کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن پاک کو نازل فرمایا علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تاکہ وہ تمام ہی عالمین کے لیے ڈر سنائیں۔ اب ان آیات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمام ہی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام جہانوں کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کوئی دوسرا دین، کوئی دوسری کتاب اور کوئی دوسرا رسول نہیں ہو سکتا۔ اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو اس نئے نبی کے لیے بھی کوئی جہان چھوڑا جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو یقیناً اس کے لیے بھی کوئی جہاں چھوڑا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام عالمین کے رسول اور نبی ہیں،
اور عالمین سے مراد کیا ہے کہ عالمین سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے لے کر تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں، اور بالعموم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل گزرنے والی مخلوقات بھی اس میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نور مقدس کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، تاکہ کوئی عالم آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس سلسلے کے اندر بہت سی آیات مبارکہ کو ذکر کیا جائے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو خود بیان فرمایا، اور جا بجا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کو اشارتاً اور دلالتاً بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر ہم کچھ مزید آیاتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔